جب ہم دبئی کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اونچی اونچی عمارتیں، لگژری، شاپنگ، ہے نا؟ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک ایسی تاریک حقیقت چھپی ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ آئیے آج اس پر سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ شہر منظم جرائم کا ایک عالمی مرکز کیسے بن گیا۔ سوچئے ذرا، آسٹریلیا کا کرائم کیپٹل دبئی، یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے نا؟ مگر یہ ایک بہت سنگین دعویٰ ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کی تہہ تک ہم آج جائیں گے۔ آخر دنیا بھر کے بڑے بڑے مجرم دبئی کو ہی اپنی محفوظ پناہگاہ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو چلیے اس پزل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جنہوں نے دبئی کو جرائم پیشہ افراد کے لیے ایک مغناطیس، ایک پرکشش جگہ بنا دیا ہے؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے آسٹریلیا کے کچھ موسٹ وانٹڈ مجرموں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف دبئی کو اپنا گھر بنایا ہے بلکہ وہاں سے اپنی پوری مجرمانہ سلطنت چلا رہے ہیں۔ اور اس فہرست میں سب سے اوپر نام آتا ہے اینجلو پنڈیلی کا۔ اس شخص کو آسٹریلیا کے مجرمانہ انڈر ورلڈ کا مسٹر بگ کہا جاتا ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر دبئی۔ کروڑوں ڈالرز، سوچ کر دیکھیں، یہ صرف ایک شخص کی ذاتی دولت کا اندازہ ہے۔ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کتنے بڑے پیمانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جرائم کی دنیا میں پیسہ ہی اصل طاقت ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گروہ ہے، نہیں، آسی کارٹیل ایسا سمجھ لیں ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کی سالانہ کمائی $1.5 ارب۔ یہ آئس اور کوکین جیسی منشیات آسٹریلیا میں اسمگل کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے ہیلز اینجلز کے عالمی نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہیں۔ مطلب پورا ایک سسٹم بنا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے بڑے بڑے مجرم، مگر وہی سوال پھر سامنے آتا ہے، آخر دبئی ہی کیوں؟ کیا چیز ہے وہاں جو ان سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ چلیے دبئی کے اس لوپ ہول یا چور دروازے کو سمجھتے ہیں۔ تو مجرموں کے لیے ایک بہترین محفوظ پناہگاہ بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا قدم، ایک ایسی لوکیشن جو یورپ اور جنوب مشرقی ایشیا کے بالکل بیچ میں ہو۔ دوسرا قدم، ایک عالمی کاروباری مرکز جہاں قانونی اور غیر قانونی ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں۔ تیسرا قدم، مالیاتی رازداری، کوئی انکم ٹیکس نہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی ٹریکنگ بہت کمزور۔ اور سب سے اہم چوتھا قدم، ریئل اسٹیٹ، جہاں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا۔ یہ سب مل کر دبئی کو ان لوگوں کے لیے جنت بنا دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، سابق کرائم کمیشن ڈائریکٹر ٹم او کانر صاف کہتے ہیں، اگر آپ بین الاقوامی منشیات کے کاروبار میں ہیں تو دبئی کاروبار کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس سے زیادہ صاف الفاظ میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اب تک ہم نے تھیوریز اور ماہرین کی آراء کی بات کی، لیکن اب بات کرتے ہیں ثبوت کی۔ ایک ایسا ثبوت جس نے اس پوری کہانی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ثبوت ہے ایک بہت بڑا پراپرٹی ڈیٹا لیک، جس نے ثابت کر دیا کہ دبئی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تفتیش کاروں نے اس جگہ کو ایک نام دیا ہے آسٹریلین منشیات فروشوں کا میلروز پلیس۔ میلروز پلیس ایک پرانا ٹی وی شو تھا جہاں سارے کردار ایک ہی عمارت میں رہتے تھے، اور بالکل ویسا ہی یہاں ہو رہا تھا۔ سن رائز بے ٹاور ایک لگژری عمارت جہاں آسٹریلیا کے بڑے بڑے مجرم ایک ہی چھت کے نیچے پڑوسیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ یہ ڈیٹا لیک کے نتائج ہیں۔ ذرا دیکھیں اس ٹیبل کو۔ مارک بٹل کومانچیرو گینگ سے 9ویں، 12ویں اور 21ویں منزل پر۔ بینجمن پیٹ ایک اور منشیات کا اسمگلر 20ویں منزل پر۔ میتھیو بٹر کی بیوی 15ویں اور 23ویں منزل پر۔ مارکو کوفن آسکار کیل کا 14ویں منزل پر۔ یہ سب ایک ہی عمارت میں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک واضح نشانی ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک یہاں سے آپریٹ کر رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی پراپرٹیز کیوں خرید رہے تھے؟ صرف رہنے کے لیے؟ نہیں، اصل وجہ ہے منی لانڈرنگ، مطلب اپنے ڈرٹی منی یعنی جرائم سے کمائے گئے پیسوں کو کلین یا قانونی بنانا۔ اور اس کے لیے ریئل اسٹیٹ سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ آپ کروڑوں روپے آسانی سے انویسٹ کر سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا آپ پوچھتے ہیں کہ
ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ مت پوچھیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک دبئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے الفاظ ہیں جسے ایک خفیہ ریکارڈنگ میں فلمایا گیا۔ یہ ڈونٹ آسک کلچر ہی اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔ جب تک پیسہ آ رہا ہے، اس کے ماخذ سے کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ تو اب اس مسئلے کو تھوڑا اور بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ کیا ساری غلطی صرف دبئی کی ہے، یا اس عالمی نظام کی ناکامی میں بین الاقوامی حکام جیسے کہ آسٹریلیا کی اپنی ایجنسیاں بھی شامل ہیں؟ یہاں ہمیں دو الگ الگ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک طرف متحدہ عرب امارات کا سرکاری موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عالمی مالیاتی نظام کے تحفظ میں اپنے کردار کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ماہرین ہیں جیسے پروفیسر جوڈی وٹوری، جن کا کہنا ہے کہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ واقعی اس نظام کو صاف کر رہے ہیں۔ ایک واضح تضاد ہے۔ لیکن آئیے ایک منٹ کے لیے آسٹریلیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا یہ ایک آسٹریلوی ناکامی بھی ہے؟ کیا ان کے حکام کی بھی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اتنا سارا غیر قانونی پیسہ ملک سے باہر جانے ہی نہ دے؟ اینٹی منی لانڈرنگ کے ماہر جان شرویس کے مطابق اس بات میں یقیناً وزن ہے کہ آسٹریلوی حکام اس پیسے کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے اور بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب صاف ہے، یہ مسئلہ صرف دبئی کا نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر کوئی کہیں نہ کہیں ناکام ہوا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، اگر کل کو دبئی پر بین الاقوامی دباؤ بڑھتا ہے اور وہ اپنی پالیسیاں سخت کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ مجرم پکڑے جائیں گے یا وہ بس اپنا کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے؟ یہ مسئلہ شاید ختم نہ ہو، بس اپنی جگہ بدل لے۔